یہ جو وقف قربانی ہے، آپ نے اس کو کیا سوچ کے شروع کیا وقف قربانی؟ یہ کام کرنے شروع کیے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پورے سال میں ایک بوٹی بھی نہیں ملتی۔ عام آدمی جب ایک جانور خریدنے جاتا ہے تو عمومی طور پر کون سی غلطیاں ہیں جو ایک عام آدمی کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ مختصراً یہ بتائیں۔ یہ ادنا اور اعلیٰ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ہمارے یہاں اعلیٰ اور اوسط میں دو فرق ہیں کہ ہمارا یہ جس سے ہم جانور خریدتے ہیں ہماری اس کے ساتھ بھی یہ شرط ہے کہ یہ آخری وقت پر بھی جانور کو اگر وہ ریجیکٹ کر دے گا ویٹرنری ڈاکٹر تو اس کو ہم قربانی میں استعمال نہیں کریں گے۔ یہ جو خریداری ہوتی ہے یہ خریداری کب ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ خریداری ہونے کے بعد یہ جانور رکھے کہاں جاتے ہیں؟ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ زیادہ بڑا جانور، زیادہ خوبصورت جانور، 50 لاکھ کی ایک بیل، 40 بلکہ بعض اوقات 1 کروڑ روپے بھی سنا گیا ہے کہ وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دوسرا جو آپ کا سوال کہ 50 لاکھ کا ایک جانور کیا جائے یا 3 لاکھ والے 15 کیے جائیں، عام آدمی کو اپنے لیے جو جانور خریدنا چاہیے وہ کب خریدنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ تو ابھی آپ کی جو وقف قربانی ہے یہ کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو لوگ منتخب کرتے ہیں کہ آپ نے گوشت کس کو دینا ہے، ایک تو چلو وہ ریموٹ ایریاز ہو گئے نا، جو آپ نے لاہور میں کی، جو پنجاب کے دور دراز علاقوں میں، وہ سلیکشن کون کرتا ہے اور کیسے کرتے ہیں؟ یہ مختصراً بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہر سال ذی الحج کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو شاید نمازیں نہیں پڑھتے روٹین کے ساتھ یا باقی دیگر اعمال نہیں کرتے، لیکن قربانی میں ان کا جوش و خروش دید نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے عید والے دن گائے، بکرا، اونٹ قربان کرنا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور جو ہم جانور لے کر آ رہے ہیں اس میں کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، قربانی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور قربانی ہونے کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم اور یہ تمام چیزیں، یہ خالصتاً شرعی مسائل ہیں، شرعی چیزیں ہیں، اور ان کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قربانی کا کرنا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو اپنے گھر میں جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کسی اور جگہ پر، بعض لوگ کچھ تنظیموں کو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان سے بھی اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو قربانی کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسا شرعی ایڈوائزر یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ان لوگوں کی قربانی ضائع ہونے کا ایک خدشہ ہوتا ہے۔ انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے دینی اداروں نے اجتماعی قربانی اور وقف قربانی کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ اجتماعی قربانی کیا ہے، وقف قربانی کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کون لوگ اس میں حصہ دار ہو سکتے ہیں، جانور منتخب کیسے کیا جائے گا اور رکھا کیسے جائے گا، اور اس کے باقی تمام مسائل، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ بہت ساری تنظیمیں بھی اس کام میں پیش ہیں، اسی میں ایک بڑا نام الکہف فاؤنڈیشن کا ہے۔ اسی سلسلے میں عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے اور قربانی کے متعلق خصوصاً اجتماعی قربانی اور پھر اس سے آگے چل کے وقف قربانی کا یہ کیا ہے، اس تمام پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ ایک سیٹ اپ آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں ہمارے سامنے نہ صرف الکہف فاؤنڈیشن کے رضاکار بلکہ ان کے روح رواں بھی موجود ہوں گے، شرعی مسائل کے لیے علماء اور مفتیان کرام بھی موجود ہوں گے، اور وہ تمام ہمیں اس بارے میں بتائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تمام سلسلہ کیا ہے، اور وہ سوالات کریں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو میرے ذہن میں ہیں، وہ کریٹیکل سوال کریں گے جو لوگ اعتراض کے طور پر کرتے ہیں۔ پینل میں اس وقت ہمارے سامنے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، الکہف ٹرسٹ کے روح رواں معروف مبلغ شیخ حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ امجد بھٹی صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ دونوں حضرات کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو وقف قربانی ہے یہ کنسیپٹ آپ کے پاس اسلامی حوالے سے تو جو ہے وہ ہے، آپ نے اس کو کیا سوچ کے شروع کیا وقف قربانی؟ السلام
वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकहाफ फाउंडेशन बेसिकली तो तालीमी इदारा है। हमारा जो असल मकसद है ना, वो शऊर बेदार करना है। चोलिस्तान में पानी कम हुआ, फिर सैलाब आया मुख्तलिफ इलाक़ों में, तो लोगों की तवज्जो हुई कि भाई हम वेलफेयर के काम भी करें। जब ये काम करने शुरू किए तो देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरे साल में एक बोटी भी नहीं मिलती। लाहौर के अंदर मैं कई ऐसे घरों को जानता हूँ कि जो पानी में चावल डाल के खा लेते हैं और ऑयल डालने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। और 25 तारीख तो बहुत दूर की बात है, 30 नहीं कह रहा, 25 तारीख महीने की दूर की बात है, 20-21 तारीख के बाद वहाँ फाके शुरू हो जाते हैं लाहौर शहर में। फिर जब हम घूमे और फ्लड रिलीफ के लिए मैं हमारी टीम जगह जगह गई, तो एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पे ऐसा है गोश्त खाने के लिए वसाइल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई वक्फ कुर्बानी के ऊपर काम किया जाए, और वो लोग जो कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए, उनकी कुर्बानी को, गोश्त को लेके, यानी कि उनसे पैसे लेके अच्छा जानवर लिया जाए, फिर उसको उन इलाकों में, उन जगहों पे, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो मुस्तहिकीन हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में ऐसी मुस्तहिकीन की फहरिस्तें मौजूद हैं, इलाके मौजूद हैं, लोगों का मालूमात है हमारे पास हैं ऑथेंटिक, जहाँ पे हम जानवर पहुँचा देते हैं और फिर उन गरीबों को पहुँच जाता है। तो वक्फ कुर्बानी पर आने की वजह ये हालात जब तना ज़्यादा हुआ तो ये हुआ। जैसे हज़रत ने फरमाया है, हम उन इलाकों में गए जो मोस्ट डिजर्विंग एरियाज थे, डिप्राइव्ड एरियाज, यानी ये इन सारी चीज़ों से महरूम जो थे, सहूलियात से। उसके लिए हमने फिर एक तरीक़ाकार वज़ा किया कि हमारे कोई पोश एरियाज ऐसे हैं यहाँ पर देखिए अब वक्फ कुर्बानी का क्या मामला है। इज्तिमाई कुर्बानी में तो ये हो गया जी, आपने कुर्बानी की और वो गोश्त आपके घर में आ गया। उम्मूमन यही है कि जिन लोग अपना हिस्सा देते हैं उनके घर में गोश्त आ जाता है। तो वक्फ में ये है कि अच्छा पोश एरियाज ऐसे हैं जो यानी कि गोश्त नहीं खाते, यानी मिसाल के तौर पर एक घर है उसके अंदर 4 या 5 कुर्बानी होती है। अब अगर वो जानवर ख़रीदता है, बकरा ख़रीदता है, उम्मूमन लोग कहते हैं कि भी हम मटन खाते हैं, उनके बच्चे वगैरह वो उसका गोश्त नहीं खाते। तो वो क्या करते हैं जी, वो गोश्त जो है वो जिनको वो नादार समझते हैं, उम्मूमन शहरों में जो लोग आ जाते हैं आपके दरवाज़ों पर आ जाते हैं, वो भी एक पेशावर है, यानी उनके पास इतना गोश्त इकट्ठा हो जाता है कि वो सारा उसको गोश्त को सुखाते हैं वो, और फिर सारा साल जो है उस गोश्त को खाते हैं। यानी कहीं तो जनाब ऐसे हैं कि उनके पास इतना गोश्त आ गया कि गोश्त ख़त्म नहीं होगा, और कहीं तो ऐसे लोग हैं जिनके पास गोश्त मैसर ही नहीं है। बल्कि ये भी सुना गया कि वो खाते तो दूर की बात है, बेचते भी हैं। बेच देते हैं, उसी दिन सेल होता है, कसाइयों को बिकता है। अच्छा, अब उसमें जिन इलाकों में हम भिजवाते हैं वहाँ हमने काम किया, हमारी एक ताल्लुक़ बन गया, और ताल्लुक़ बनने की वजह से फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि जी हमारा इनके साथ ताल्लुक़ जो है वो इस अंदाज में भी होना चाहिए। आप अपने लिए एक जानवर लेने जाते हैं और एक जानवर आप लेते हैं वक्फ कुर्बानी के लिए, इन दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है? यानी आप अपने लिए जब जानवर को ख़रीदने जाएंगे तो आप अपनी जेब को देख कर जाएंगे कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मार्केट में जाके आपको कुछ अच्छा पसंद आ जाता है तो आप 10-20 हज़ार ऊपर भी खर्च कर लेते हैं। तो वक्फ कुर्बानी में क्या होता है कि बस लोएस्ट जितना मुनासिब कम से कम कीमत पर मिल जाए, या क्या उसमें ये होता है? इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस्तिताअत पर भी है, शौक़ पर भी है। तो जब अपने लिए ख़रीदारी करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने बजट के अंदर रहते हुए, अपने हालात के अंदर रहते हुए करते हैं, उसमें उसको इससे मैच करना समझ में नहीं आता, बिल्कुल अलग है। हाँ, अलकहाफ के लिए जब हम कुर्बानी की वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें फिर एक आम आदमी का बजट देख रहे होते हैं कि उसके लिए किसमें आसानी है। एक बजट को तय करके फिर मार्केट का रेट लेके, हालात को देखकर, हम जो भट्टी साहब हैं, टीम है, जाती है, लोगों को देखती है, दूसरे शहरों में भी जाना पड़ जाता है बाद मरतबा जानवरों की सिलेक्शन के लिए। तो आवाम के बजट को भी देखते हुए और उसमें कि कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर जानवर हम कहाँ ले सकते हैं, तो उस चीज़ को पैमाना बना के फिर काम करते हैं। जैसे इस साल हमारा रेट है आला का 22,700 रुपये, और जो औसत है वो 13,700 रुपये है एक हिस्से का। तो इस हिसाब से हम उसको रेट देखते हैं कि भाई मार्केट किधर है, लोगों की जेब किधर है, और उसमें कितना बेहतर से बेहतर जानवर खरीदा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने खुद जिक्र कर दिया, मेरे से अगला सवाल मेरा यही था, ये अदना और आला का क्या कॉन्सेप्ट है? ये
یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اخلاص اگر ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہے اور اعلیٰ بھی اعلیٰ ہے. اصل مقصود اخلاص ہے، حلال اور پاکیزہ کمائی ہے، اللہ کی رضا ہے. اس لیے ادنا اور اعلیٰ ہمارے سمجھنے کے لیے کیٹیگری وائز اے بی کر لیا، سی کر لیا، تاکہ حساب کتاب رکھنا آسان ہو جائے. ایک آدمی کے پاس گنجائش زیادہ ہے تو وہ اعلیٰ حصہ لے لیتا ہے، ایک آدمی کا گنجائش کم ہے وہ اوسط حصہ لے لیتا ہے. بعض امیر لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور سستے والا کوئی بتا دو کہ واجب پورا ہو جائے، تو ان کے لیے بھی سہولت دینی پڑتی ہے. اور بعض غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے نہیں ہمیں اعلیٰ ہی کرنا ہے. یعنی اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جانور، اور ادنا کا یہ ہے کہ تھوڑا جس میں گوشت نسبتاً کم ہو، بس اتنا فرق ہے. دو فرق ہے ہمارے یہاں اعلیٰ اور اوسط میں، دو فرق ہے. ایک تو یہی فرق ہے جو آپ نے بتا دیا کہ جانور کا سائز وزن زیادہ اور جانور کا سائز وزن کم. لیکن ہمارے اوسط کے اندر کیا چیز ہے کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں، یہاں سے 21 گھنٹے کی ڈرائیو آپ نے چلنا ہے، جب کہیں گے میں چلنے کو تیار ہوں، جاتا رہتا ہوں. چترال اور اوپر اپر چترال، گلگت اور آگے اوپر، تو وہاں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جانور نسبتاً سستا بھی ہے، تو ان کا وہ اعلیٰ ہے. اگر ہم ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا جو اوسط ہے اور وہاں کے نارم کے حساب سے دیکھیں تو وہ اعلیٰ ہی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو دونوں کو رکھا ہوا ہے. تو وہاں کے حساب سے جو اعلیٰ مال ملتا ہے وہ وہاں سستا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی میں سمجھانے کے لیے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہاں لوکلی پرچیز ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ شمالی علاقہ جات جہاں پہ جانور نسبتاً سستے ہیں وہاں سے پرچیز کیا جاتا ہے. زیادہ تر اس میں نا شمالی علاقہ جات اکثر ہیں، لیکن چولستان اور کچھ ایسے غریب علاقے جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی نہیں ہے، وہیں گاؤں سے جانور لیا، وہیں پہ وہ ذبح کر کے انہیں غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا امجد بھٹی صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ظاہر آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو جب آپ جاتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں، جانوروں کو منتخب کرتے ہیں، تو اس میں کیا بنیادی طور پر چیزیں شرعی نقطہ نظر سے بھی اور ویسے بھی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کو سلیکشن میں کیا چیزیں آپ کے مد نظر ہوتی ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جانور یہ نہیں کہ مہنگا ہو تو خوبصورت ہو، کیونکہ جب بندہ خریداری کے لیے جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے جو اس کی آنکھ کو خوبصورت نظر آئے وہ خوبصورت ہے، چاہے اس کی قیمت تھوڑی بھی ہے. ایک تو یہ ہمارے یہاں اس میں مطلب جو کانسیپٹ ہے کہ جی خوبصورت جانور ہو، اچھا ہو. اب خوبصورت کو کوئی لوگ سمجھتے کہ یہ مہنگا ہونا چاہیے، یعنی وہ جو جملہ ہے کہ ہر مہنگی چیز اچھی نہیں ہوتی. مہنگی چیز اچھی ہوتی ہے، ایک نمبر بات یہ ہے. اور دوسرا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ادارے کی طرف سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اور ایک اعتماد کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جواب اسی طرح دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بھی آگے ہم جواب دیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جہاں جانور ہمیں خوبصورت اور اچھے مل جائیں اور اعلیٰ ان کی دیکھ بھال ہوئی ہو، اور شرعی اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جی اس کے اندر مطلب جو شرعی تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں. اس کو کون یہ چیک کرتا ہے کہ واقعی یہ شرعی نقطہ نظر سے ہے کہ نہیں؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم جن سے جانور خریدتے ہیں وہ پروفیشنل حضرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم شرعی طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھی اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. تو ہمارے پاس پینل میں مفتی حضرات ہیں الحمدللہ، اور پھر اس کی ہم صحت مند دیکھتے ہیں کہ جانور صحت مند ہو، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی مطلب ہے دکھنے میں بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم پہلے جانچتے ہیں اور پھر ہم اس کا سودا کرتے ہیں. اور جیسے اعلیٰ ادنا کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ادنا میں وہاں پر جہاں شمالی علاقہ جات میں کیا جاتا ہے وہاں پر ہماری کاسٹ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا جانور کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے. یہاں پر خرچے زیادہ ہیں بڑے شہر کے اندر، اس کا ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، اس کے آگے ڈلیوری کے وہ ساری چیزیں، وہ جب سب ساری چیزیں ہم اس پر ڈالتے ہیں تو پھر اسی کی اس میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ایک یہ بھی چیز ہے اس میں. ذبح کرنے کے پیسے ہیں، یہاں سلاٹر ہاؤس میں جاتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا کام ہے تو پھر ان کے ایکسپینس بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جانور خریدتے ہوئے ایک تو ہے شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا، کہ باقی جو آپ نے صحت کی بات کی ہے کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، ایک ہے کہ ایک عام آدمی اپنی نظر سے دیکھتا ہے جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے. میں جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے تو وہ جو کہے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے پانی پلایا اور اس کا پیٹ موٹا ہو، تو میں تو سمجھوں گا یار یہ تو بڑا کمال کی چیز ہے. اس چیز کو آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، یا آپ کو خود ان چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ ظاہر آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یار ہم نے پیسے دیے ہیں، ایک جانور آئے گا، ان کو تو آخر میں گوشت ملتا ہے،
تو ان کو ان ساری چیزوں کو کہ وہ جانور صحت مند ہے یہ سب کچھ ہے. ہمارے یہاں ثواب ملتا ہے گوشت تک غریب کو پہنچاتے ہیں. ہاں وہ آپ کی بات درست ہے. تو یہ چونکہ جو پروفیشنل حضرات ہوتے ہیں جو اس لائن کے ماہر ہیں ہم ان سے جانور خریدتے ہیں اور ان ساری چیزوں کا ان کے پاس اس کا اہتمام ہوتا ہے اور ان کا تجربہ بے انتہا ہوتا ہے. جیسے ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ بندہ اس کی جانچ اس کا انداز اس کا طریقہ کار یا اس کے جانور کو دیکھ بھال کرنا. تو اس میں کوئی بیچ میں ویٹرنری ڈاکٹرز وغیرہ اس طرح کی بھی کوئی چیز انوالو ہے یا نہیں؟ نا اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جانور جب خریدتے ہیں تو جانور خریدنے سے پہلے ہم اس کو ویٹرنری ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کرواتے ہیں جتنے بھی جانور خریدے جاتے ہیں. اچھا ایک تو یہ اہتمام ہے. اور جس دن اس کی سلاٹرنگ ہونی ہے وہاں سلاٹر اس میں سے جانا ہے جانور نے وہاں پر سلاٹرنگ سے پہلے ویٹرنری ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے. اچھا اگر وہ اس کو اختیار ہے بلکہ ہمارا یہ جس سے ہم جانور خریدتے ہیں ہماری اس کے ساتھ بھی یہ شرط ہے کہ یہ آخری وقت پر بھی جانور کو اگر وہ ریجیکٹ کر دے گا ویٹرنری ڈاکٹر تو اس کو ہم قربانی میں استعمال نہیں کریں گے. اچھا تو جتنے ہمارے حصے ہیں وہ الحمدللہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے وہ پورے کے پورے وہ ویلڈ ہے. اچھا یہ میرے لیے نئی چیز ہے کہ سلاٹر ہونے سے پہلے جانور کو چیک کرنا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ قربانی والے دن بس اس کو ذبح کرنا ہے اس میں سانس ہونی چاہیے. بنیادی شرائط ہے نا ان میں سے اہم ترین جس کا بھی ذکر کیا آخری دن ہم نے جانور کو اصل چیک کرنا ہوتا ہے. اس شرط کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے 20-25 دن پہلے خریداری بک کر لیتے ہیں اور عین موقع کے اوپر وہی چیز کے لیا اتنا اور ہو اتنا گیا تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس شرط کو شامل رکھتے ہیں کہ بھائی آخری دن بھی آپ ذمہ دار ہو اور وہ اس چیز کے الگ سے چارج بھی کرتا ہے. یہ جو خریداری ہوتی ہے یہ خریداری کب ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خریداری ہونے کے بعد یہ جانور رکھے کہاں جاتے ہیں؟ عام طور سے تمام ادارے جو خریداری کرتے ہیں ذوالقعدہ میں ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے کرنا ممکن نہیں ہوتا. یہ کہاں جاتے ہیں ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے کہ دو ہمارے طریقے ہیں. کبھی تو ہم جانور خرید کر کسی ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے فارم میں دوا دیتے ہیں ان کو باقاعدہ اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیسی جانور مل جاتے ہیں تو جس جگہ پہ مقامی سطح کے اوپر لوگوں کے باڑا ہے یا فارم ہاؤس ہے مقامی سطح کے لوکلی لوگوں کے بنے ہوتے ہیں تو پھر وہاں رکھ لیتے ہیں. اور کبھی مقامی سطح پر کسی گاؤں میں جو لوگوں کے اپنے بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے عام نہیں ہوتے اس میں ہزار جانور کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہاں رکھوا دیتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے ہوتا ہے. دونوں میں خلاصہ یہ ہے کہ جگہ بہترین ہوتی ہے جہاں ان کو غذا صحت مند جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ دن آتا ہے سلاٹر کا دن آتا ہے تو یہ جن جن جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ جانور موجود ہیں تو ان کی سلاٹرنگ کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ اس میں جو لاہور کی بات ہے وہ تو ہم ایک جگہ پہ کرتے ہیں. اچھا باقی دوسرے شہروں میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر شہر میں ایک جگہ پہ رہے. ہم گجرانوالہ میں بھی سروس دے رہے ہیں الحمدللہ کراچی کے اندر بھی دے رہے ہیں. اصل معاملہ آتا ہے پہاڑوں پہ وہاں ہمارے 30-40 الگ الگ پلیسز ہیں مختلف جگہوں پہ تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے ایک شہر میں ایک جگہ پہ. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ عام آدمی جب ایک جانور خریدنے جاتا ہے تو عمومی طور پر کون سی غلطیاں ہیں جو ایک عام آدمی کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے مختصراً یہ بتائیں. شریف تو مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں طبی نگاہ سے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل حضرات جو ہیں ان کا تجربہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. وہ تو ایک آنکھ سے جو ہے جیسے ہر کسی کا شعبہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر جو ہے اس کے اوپر مریض آئے تو وہ مریض کو دیکھتے ہی اندازہ لگا دیتا ہے کہ جی اس کو کیا بیماری ہوگی. کاروباری آدمی ہے اس کے پاس گاہک آ جائے تو وہ اندازہ لگا لیتا ہے اس کی جیب میں کتنے پیسے ہوں گے. صحیح. تو ایسے جن سے جانور خریدا جاتا ہے جس سے ہم لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہے میں خرید رہا ہوں. اصل میں صاحب کی بات یہ ہے کہ ہم جانور کی پرکھ کم جس سے خریدتے ہیں اس کی پرکھ زیادہ کرتے ہیں. اچھا اگلا میرے پاس جو سوال ہے وہ آپ سے حضرت کہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ پہلے لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس استطاعت زیادہ ہے تو وہ ایک سے زیادہ جانور 5, 6, 7, 8 اس طرح سے وہ خرید کے وہ کر لیتا تھا تاکہ زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے. اب یہ ہے کہ زیادہ بڑا جانور زیادہ خوبصورت جانور 50-50 لاکھ کی ایک بیل 40 بلکہ بعض اوقات ایک کروڑ روپے بھی سنا گیا ہے کہ وہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کے سوال میں 2-3 الگ الگ پہلو ہیں. الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خوب کثرت سے قربانی کرتے ہیں. کل بھی ہمارے پاس ایک بکنگ آئی انہوں نے 49 حصے یعنی 7 جانور لیے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کی اس کے بعد اہل بیت کی اور پھر تمام خلفاء راشدین کی
اور بعض اکابرین کی طرف سے، اس طریقے سے ان کا ایک سلسلہ ہے. تو ابھی بھی الحمدللہ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں، اپنے مشائخ اساتذہ مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں. تو یہ طبقہ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک رہے گا. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرنے والوں کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد. پہلے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، جب ہم اس پر آئے تو کتنے لوگ کہتے ہیں جی یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ یہ پاکستان میں اس بارے میں تو نبی علیہ السلام سے محبت اور تعلق، اور نبی علیہ السلام نے چونکہ امت کی طرف سے قربانی کی، اس کا ادراک بہت سے لوگوں کو ہے الحمدللہ. دوسرا جو آپ کا سوال کہ 50 لاکھ کا ایک جانور کیا جائے یا 3 لاکھ والے 15 کیے جائیں، تو بہت سادہ سی بات ہے. 3 لاکھ والے 15 نہ کیے جائیں، 2 لاکھ والے 25 کیے جائیں. اب 40-50 لاکھ کا جانور خرید کے اخلاص کو موجودہ زمانے میں محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جو عام طور سے دیکھا گیا اتنا قیمتی جانور جو بھی خریدتا ہے نا، وہ پھر لوگوں کو بلاتا بھی آؤ دیکھو جی میں نے کیا لے لیا، یہ میں نے کیا کام کر دیا. تو اس موجودہ پوزیشن پہ بہت مشکل ہے کہ اخلاص باقی رہے. تو قطعاً میرے نزدیک تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر وہ 50 لاکھ والا جو جانور خریدتا ہے نا، وہ جانور کی ایک بوٹی بھی نہیں کھاتا اس جانور کی، اسے پتہ ہے کیا کھانے کا گوشت ہی نہیں ہے، اس میں چربی ہوتی ہے، خالی فیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ جانور تو بیماریوں کا بنی کہ صحت مند جتنا مرضی نظر آ رہے ہو، لیکن وہ کھانے کے لیے صحت مند نہیں ہے. اس کے لیے چلنا مشکل، دوڑنا مشکل. وہ کیا چیز ہے؟ کھانے والا گوشت وہ نہیں ہوتا قطعاً. جو گوشت کھانے والے لوگ ہیں جنہیں گوشت کے ذائقے کا معلوم ہے، وہ 50 لاکھ کا جانور خرید کے اس کا ایک بوٹی بھی نہیں کھاتے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے. حالانکہ عام روٹین میں تو یہ ہے کہ جی اس کا تو اتنے من ہے اور اتنے من ہے، من تو ہوتا ہے، گوشت نہیں ہوتا، وہ چربی ہوتی ہے، وہ کھانے جیسا نہیں ہوتا. اس میں ہماری تو اس میں یہی رائے ہے، ہمارے کابرین کی بھی یہی رائے کہ مناسب قیمت کا ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، اور اس میں انسان اخلاص بھی باقی رکھ سکتا ہے اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. 50 لاکھ میں ایک جانور لیا، وہ 20 من کا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، تو کتنا گوشت ہوگا؟ 2-2 لاکھ والے 4-4 6-6 من کے لے گا تو وہ سینکڑوں من ہو جائے گا. اچھا امجد بھٹی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ سلاٹر سے پہلے بھی ڈاکٹرز اس کو چیک کرتے ہیں. اگر بالفرض آپ نے ایک بات تو بتا دی کہ وہ اگر آپ کا ان سے معاہدہ ہی ایسے ہوتا ہے جن سے آپ خریدتے ہیں کہ اگر یہ جانور قربانی کے قابل نہ ہوا تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے، تو اس واپسی میں، اور خدا نخواستہ اگر وہ جانور مر جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں اس کا متبادل کوئی جانور آتا ہے اس کی جگہ. مثال کے طور پہ 50 جانور آپ نے کرنے تھے، سلاٹر کرنے تھے، اس میں سے 2 جانور ایسے ہوئے کہ ایک بیمار ہے اور ایک مر گیا، اب 48 رہ گئے، لیکن آپ نے کرنے تو 50 تھے، لوگوں نے آپ کو 50 کے پیسے دیے ہوئے ہیں، اب اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے، جب ہم جانور خریدتے ہیں جس سے، اس کے پاس کوئی 100 جانور تو نہیں ہوتا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جی وہ پروفیشنل آدمی ہوتا ہے جسے ہم خریدتے ہیں، اور اس کا کاروبار ہے ہی. اب ہمارے پاس 100 جانور مثال کے طور پر ہمارے پاس حصے ہیں، ہم نے وہ قربان کرنا ہے. اب ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم 150 میں سے 100 سلیکٹ کریں گے ایٹ دا اینڈ، آخری موقع پر. اور ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہی ہوتا ہے آخری. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ پہلے بھی اس کا چیک کیا جاتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں اس کو جا کر کے بھی آیا یہ جانور درست حالت میں ہے، اور آخر میں بھی اس کو اس لیے چیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ جنہوں نے ہم پر مطلب اعتماد کیا ہے، جنہوں نے ہم حصے جن کے پورے ہیں، تو پورے کے پورے ان کے حصے قربان ہو جائیں. ایک سوال یہی تھا کہ آپ کو اس کا متبادل مل جاتا ہے؟ ڈیل ٹو ڈیل ویری کرتا ہے. اگر ہم نے ڈلیوری رات کو لینی ہے تو پھر یہ والی بات ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے مال خرید کے فارم ہاؤس میں رکھ دیا، اب اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہوتا ہے، وہ الکحف کا ہوتا ہے. یعنی جس آدمی نے حصہ دیا اس کا قربانی وہ ہو جائے گی، وہ پھر ادارے کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا پورا ہوگا. 3 سال پہلے ایسے ہوا تھا، ایک جانور آیا اور منڈی سے اترتے ہوئے وہ اس کو چوٹ لگ گئی، اور ہم نے 7 دن پہلے ہم نے ڈلیوری لے لی تھی. ان 7 دنوں میں صبح شام ڈاکٹر آ کے اس کو ٹیکا بھی لگاتا رہا. پھر باقاعدہ مفتی صاحب کو بلایا، مفتی صاحب آئے، اس کو دیکھا، اور انہوں نے کہا جی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے عید کے دوسرے دن ایک اور جانور خرید کے ان حضرات کی قربانی کو مکمل کیا. ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا تو انہوں نے، مفتی صاحب ڈاکٹر نے تو اوکے کر دیا تھا کہ آپ کر دیں. عام طور سے بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں ان کو دین کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں بھائی کھانے. اور ڈاکٹر نے کیا گارنٹی دی تھی؟ اس نے کہا تھا یہ طبی اعتبار سے گوشت ٹھیک ہے.
शरई नुक्ते नज़र से जब दिखाया मुफ्ती साहब को, उन्होंने चलाया फिराया, उन्होंने कहा जी ये इस वक्त इस पोजीशन पे नहीं है, 10 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन कुर्बानी के दिन महदूद हैं तो उसी में करना था, तो वो फिर हमने किया। तो 3 साल पहले हमारे साथ ऐसे हुआ था। अच्छा, एक ये भी बताएं कि ज़ाहिर है ये जो जानवर होते हैं अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि एक एक आदमी एक एक जानवर लेता है, हिस्से होते हैं ज़्यादातर लोगों के। तो अगर कुर्बानी जब आप कर रहे होते हैं उस वक़्त अगर किसी जानवरों के हिस्से पूरे ही नहीं होते, ज़ाहिर है जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं, अगर 1 हिस्सा है, 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, वो पूरे नहीं हुए, उसको कैसे मैनेज किया जाए? मुश्किल है ही नहीं, कोई मसला नहीं। हमने एक टारगेट बना हुआ है, इतने जानवर करने हैं, उतने पूरे हो गए तो बुकिंग बंद हो गई। अच्छा, अगर वक्त क्या कहते हैं अभी बाकी है और बुकिंग बाकी है, कोई इस तरह का सिलसिला, अभी बुकिंग पूरी नहीं हुई, तो फिर हम ये रखते हैं कि फ्लो देख रहे होते हैं कितनी देर से बुकिंग, कैसे बुकिंग आ रही है, और जानवर पूरा होता है तो नेक्स्ट जानवर की बुकिंग उस वक्त तक नहीं करते जब तक के 4-5 हिस्से ना आ जाए, लेकिन ये बहुत आखिर में होता है। और जब इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं तो हम तो हमेशा एक जानवर फालतू ही इजाफे कर रहे होते हैं, एक ज़्यादा ही करते हैं, 7 हिस्से हमारे हमेशा ज़्यादा होते हैं। सही। अच्छा, आपने अपना तो बता दिया कि आपकी कुर्बानी के जो जानवरों हैं उनकी ख़रीदारी कब होती है, कैसे होती है। आम आदमी को अपने लिए जो जानवर ख़रीदना चाहिए वो कब ख़रीदना चाहिए आपके ख्याल से? आम आदमी को अपने हालात के मुताबिक, अब एक बंदा है, जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ आपको, अब कराची में फ्लैट सिस्टम है, अब वो रहता है जनाब 10वीं मंजिल पर रहता है, तो मुझे बताइए जनाब वो 10 दिन पहले अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्रेन से उठा के लेके जाएगा। क्रेन से, ड्रोन से, आजकल ड्रोन से भी चीजें जा रही है। अच्छा, चंद दिन पहले खबर पड़ी थी, यहाँ से पता नहीं कोई चीज ड्रोन के जरिए भेज रहे थे। हाँ जी। अच्छा, उसमें अभी है, अब उम्मूमन हमारे यहाँ ये है, जो एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि लोग सफाई, औरतें उम्मूमन जो है ये हर घर में इसरा है, तो इससे उन्हें प्रॉब्लम होती है कि ये जानवर आ गया, स्मेल आ गई होगी, स्मेल आ रही है, और उसको बांधना और उसको जगह बदलना, सफाई करना शहरों में बड़े मसाइल हैं, लोगों के लिए मुश्किल है। अब उसके लिए हमारा अब इदारा है, जैसे हमने एक कोशिश की उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत पजीराई हुई, लोगों ने मतलब इस चीज़ को बहुत सराहा, और होता जा रहा है कि लोग ये देख रहे हैं, अब लोग बहुत समझदार हैं, लोग ये भी देखते हैं कि जी आया हम जिनको कुर्बानी के लिए पैसे दे रहे हैं या जिनका कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म मजबूत है, तो वो फिर इन चीज़ों से बचने के लिए कि जी हम जानवर को पहले ख़रीदेंगे, जैसे आपने सवाल किया कि 15 दिन पहले ख़रीदें, 4 दिन पहले ख़रीदें, 3 दिन पहले ख़रीदें, तो ये तो डिपेंड करता है एक आदमी पर। तो अभी आपकी जो वक्फ कुर्बानी है ये किन किन इलाकों में हो रही है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इलाके हैं, डेरा गाजी खान के इलाके हैं, वहाँ आगे जाइए आप तो इंतहाई पसमानदा इलाके हैं, और यह हो गया बलूचिस्तान का इलाका हो गया जहाँ पर हमने वो काम किया है, यह हो गया मिसाल के तौर पर हम ऊपर जाते हैं, ये शुमाली इलाका जाते हैं। आप अमूमन लोग जब शहर को जाते हैं तो कुछ रोशनियाँ नज़र आती है पहाड़ों पर, तो हमें समझ में नहीं आया था कि जी वो रोशनियाँ क्या हैं। जब हम वो बल खाती सड़कों पर और इंतहाई वो पुरखतर रास्तों से होते हुए जब हम उन इलाकों में पहुँचे हैं, यहाँ पर पहुँचना इंतहाई दुश्वार था, और वो बुनियादी तौर पर वो लोगों की वहाँ बस्तियाँ हैं, 50 घर हैं, 20 घर हैं, 10 घर हैं, जो नीचे रोड से नज़र आते हैं कि जी ये यहाँ पर क्या है। तो वो इतने ख़तरनाक इलाके हैं, वो इतने ऊंचे इलाके हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, और उसमें पसमानदगी की भी इंतहा इसी तरह है। तो वो हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम वक्फ कुर्बानी पर आ गए कि जी हम उन इलाकों में जहाँ हमारा ताल्लुक भी है और जहाँ हमारे काम चल रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर हम इस वक्त कुर्बानी का गोश्त हम पहुँचाएँ। अच्छा, ये तो वो कुर्बानी हो गई ना शुमारी इलाका जात में जो वहीं पे ख़रीद कर वहीं पे करते हैं। जैसे लाहौर में आप जो करते हैं वो गोश्त लाहौर में ही तकसीम होता है या वो भी दूसरे शहरों में जाता है? कि शरीयत के आइन मुताबिक और उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ कुर्बानी की जाती है, शरीयत के उसूल भी, सेहत के उसूल भी। हाँ जी। और फिर हम उसको वहाँ पर मतलब माइनस टेम्परेचर में गोश्त को हम ले जाते हैं, चिल्लर में रखा जाता है, पहले उसकी कटिंग की जाती है बड़े हाइजीनिक तरीके से, तो फिर हम उसकी पैकिंग करते हैं यकसा पैकिंग में, और फिर उसको वहाँ रखा जाता है। उसके बाद जो वैन्स हैं, जो फ्रीजिंग वैन्स हैं, और उनमें मुंतकिल करके उन गोश्त को फिर उन इलाकों में पहुँचाया जाता है जिनका मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है, जो रिमोट एरियाज हैं, जो यानी कि इंतहाई पसमानदा इलाके। जो लोग मुंतखब करते हैं कि आपने गोश्त किसको देना है,
ایک تو چلو وہ ریموٹ ایریاز ہو گئے نا جو آپ نے لاہور میں کی, جو پنجاب کے دور دراز علاقوں میں, وہ سلیکشن کون کرتا ہے اور کیسے کرتے ہیں, یہ مختصراً بتائیں. اچھا, وہ سلیکٹڈ ہے, وہ سلیکشن ایسی کی جاتی ہے جن علاقوں میں ہم نے کام کیا ہے, ہمارے پاس ان کی لسٹیں ہیں اور ہم نے ان میں جانچا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں, اور پھر ہمارے ساتھی وہاں جا کر کے اس کو مطلب چیک کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جی ہم چلے گئے, جتنے لوگ موقع پر آ گئے ان کو ہم نے دے دیا, زوراور آ گئے اور وہ لے گئے, اور جو بیچارہ کمزور تھا وہ رہ گیا. بلکہ ہم نے کمزوروں کو ترجیح دی, ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں, ان کو پھر ہم سال یعنی کہ قربانی سے پہلے ہم مطلع کرتے ہیں کہ جی یہ عید کے دوسرے دن ہمارے آپ کی گاڑی آئے گی, تو وہاں وہ ایک ترتیب سے ایک نام ان کے لکھے جاتے ہیں, پھر ان کو بڑے باعزت طریقے سے ہم ان کو گوشت, فریز گوشت پہنچا دیتے تاکہ وہ جب کھائیں تو ان کو بھی تازہ محسوس ہو. بہت شکریہ جی آج کی اس نشست کے لیے اور ساری اس انفارمیشن کے لیے. ناظرین, یہ تھی وقف قربانی کے حوالے سے, قربانی کا جانور منتخب کرنے سے لے کر اس کا سلاٹر کرنے سے لے کر اس کو تقسیم کرنے کے تمام مراحل, جس کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے یہ دونوں حضرات بیان کر رہے تھے. آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.